وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين يحبونكم وتحبونهم ويصلون عليكم وتصلونهم وشرار أئمتكم الذين يبغضونكم وتبغضونهم والذين يلعنونكم وتلعنونهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بہت ہی قابل احترام حضرات علماء کرام اور یہاں موجود عزیز طلبہ اور حفاظ کرام، ہمارے لیے یہ سعادت، خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ دین کی نسبت پر اور کامیابی اور کامرانی اور فلاح و بہبود کو حاصل کرنے کی فکر کو لے کر ہم اور آپ یہاں اکٹھے ہیں اور جمع۔ اللہ تعالیٰ نے جن بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو سرفراز فرمایا ہے، ان میں ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی حیثیت سے اپنے دین کے خدمتگاروں میں ہمارا نام درج فرمایا، اور یہ انسان کے لیے اتنی بڑی سعادت ہے اور باری تعالیٰ کی جانب سے اتنا بڑا انعام ہے کہ اگر وہ اس کو غنیمت جاننے والا اور اس کی قدر کرنے والا بن جائے تو دونوں جہاں کی سعادتیں، سرخروئی اور کامیابیاں اس کا مقدر بنتی چلی۔ باری تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمارا اور آپ کا شمار امت کے اس طبقے میں ہوتا ہے جو قوم کے لیے، سماج کے لیے اور معاشرے کے لیے رہنمائی کا فریضہ انجام دینے والا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی چاہے ہم اور آپ محسوس نہ کریں، دوسروں کے لیے مشعل راہ بنتی۔ ہماری حرکات کو، ہماری سکنات کو، ہمارے روز و شب کے اعمال کو، ہماری مصروفیات و مشغولیات کو، ہماری دلچسپیوں کے سامان کو باقاعدہ جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اس پر نگاہ رکھی جاتی ہے، اس پر غور کیا جاتا ہے، اور پھر اسی کی روشنی میں ہمارے ہی درمیان بسنے والا انسانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو اپنے مستقبل کے لیے فیصلے کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے دینی خادم ہونے کی حیثیت سے مقتدائی اور پیشوائی کے اس مقام پر آپ حضرات کو فائز کیا ہے کہ آپ کی زبان سے نکلنے والے جملے بہت سے لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ کی اپیل کو اور آپ کے پیغام کو بڑی اہمیت اور بڑی دلچسپی کے ساتھ سنا جاتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
ہمارا اور آپ کا مقام اگر ایک حیثیت سے باری تعالیٰ کا ایک انعام ہے تو دوسری حیثیت سے آزمائش اور امتحان بھی بہت نازک مقام ہے جس پر اللہ کی جانب سے ہمیں اور آپ کو فائز کیا گیا ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی ہم برتیں گے تو اس کا خمیازہ صرف ہمیں نہیں بلکہ بہت بڑے طبقے کو بھگتنا پڑے گا اور اللہ کے سامنے ہم سب کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے جس امانت کو اور جس پیغام کو عام کرنے کی ذمہ داری باری تعالیٰ نے ہمارے کاموں پر ڈالی ہے، اس کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو بھی اسی سانچے کے اندر ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اپنے روز و شب کے اعمال کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق گزارنے کی ضرورت ہے۔ باری تعالی اس ذمہ داری کو بہتر سے بہتر طور پر ہمیں انجام دینے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ ہمارے دل میں امت کے تئیں، قوم کے تئیں، سماج کے تئیں، معاشرے میں زندگی گزارنے والے افراد کے سلسلے میں شفقت و ہمدردی اور نرمی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اس بات کی کہ اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ سے مضبوط اور مستحکم ہو جائے، لوگ صحیح عقائد کے حامل بن جائیں اور اللہ پاک کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کے عادی بن جائیں، راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت بھرے جملے اپنی زبان سے ادا کر کے اپنی طرف اور راہ حق کی طرف اور دین کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے بارے میں یہ تصور ہمارے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے کہ یہ وہ مریض ہے، وہ بیمار ہے جس کی حالت قابل رحم ہے، اس بیمار پر ترس کھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس کو گناہوں کے روگ میں پھنسا ہوا دیکھ کر توجہ اس کی جانب سے ہٹا لی، اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور اس کو اسی کی زندگی میں مگن رہنے دیا تو ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے قرار نہیں دیے جائیں۔ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا عظیم فرد بنا کر اور آپ کی امانتوں کا حامل بنا کر ہم سب کو اس ذمہ داری کے اوپر فائز کیا ہے کہ ہم وہی راستہ لوگوں کو دکھانے والے بنے جو راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بسنے والوں کو دکھایا۔ جس طرح آپ نے طبیب روحانی کا کردار اس دنیا کے اندر پیش فرمایا اور لوگوں کے دلوں کی صفائی کا سامان نبی کریم علیہ السلام نے کیا ہے، اخلاق رذیلہ سے پاک کر کے اخلاق فاضلہ کا عادی لوگوں کو بنانے کی کوشش کی ہے۔ اسی جذبے کے ساتھ ہمیں بھی لوگوں کے اوپر محنت کرنی ہے اور پیغمبر علیہ السلام کے مشن کے مطابق، آپ کی تحریک کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ اگر فکر مندی کا یہ جذبہ ہمارے ذہن و دماغ میں زندہ ہوگا اور ہم صرف اپنی زندگی میں مگن ہو کر نہیں بلکہ اپنے اطراف میں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں کے سلسلے میں بھی متفکر ہو کر جئیں گے
زندگی گزاریں گے تو اللہ راستے کی رکاوٹوں کو دور فرمانے کا سامان کریں گے، لوگوں کے دلوں میں ہم گھر کرتے چلے جائیں گے، عزت و احترام اور عظمت کا مقام باری تعالی ہمیں عطا فرمائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قوم کے اور سماج کے اور امت کے ذمہ دار لوگوں کی بہترائی کا معیار بیان فرمایا کہ کون لوگ وہ ہیں جو اللہ کے نگاہ میں بہتر اور اچھے قرار دیے جائیں۔ فرمایا خیار ائمتکم الذین یحبونکم وتحبونہم، تم میں سب سے بہترین ذمہ داری کے مقام پر فائز لوگ وہ ہیں جو تم سے محبت کرنے والے ہوں اور جن سے تم محبت کرنے والے۔ ائمہ امام کی جمع ہے اور یہ وسیع مفہوم کو لیے ہوئے ہے۔ اس امام سے مراد سلطان بھی ہے، اس امام سے مراد ولی امر بھی ہے، اس امام سے مراد عالم دین بھی ہے، اس امام سے مراد مسجد کا امام بھی ہے، اس امام سے مراد قوم کا اور سماج کا ذمہ دار فرد بھی۔ جو بھی کسی ذمہ دار مقام کے اوپر فائز ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی خیریت کا اور بہتری کا معیار یہ ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں سے، عام لوگوں سے محبت کرنے والا ہو، نتیجتاً لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہو۔ دوسروں سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کا مطلب یہی ہے کہ وہ ان کی خیر خواہی کا جذبہ لے کر دنیا میں زندگی گزار رہا۔ اگر اللہ نے علم کے نور سے اس کے ذہن و دماغ کو روشن کیا ہے، اس کو نمازوں کا پابند بنایا ہے، اپنے کلام کو پڑھنے کا سلیقہ اس کو عطا فرمایا ہے، صحیح عقیدے کا اور اچھے اعمال کا حامل اللہ پاک نے اس کو بنایا ہے، تو اس کی ذمہ داری صرف اپنی زندگی میں مگن ہو کر جینے کی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ بھائی، وہ بہن جو صحیح عقیدے سے محروم ہیں، اچھے اعمال سے دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، مسجدوں سے دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، ان پر محنت کی جائے، ان پر کوشش کی جائے۔ اس سے زیادہ خیر خواہی اور اس سے زیادہ ہمدردی کسی انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ آپ دنیاوی اعتبار سے کسی نقصان سے اگر کسی انسان کو بچا رہے ہیں تو اس سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ اپنے کسی بھائی کو اخروی نقصان سے بچانے کی فکر کرنے والے۔ ایک بھائی کنویں کے اندر گرنے والا ہے، قریب ہے کہ اگلے 2-3 قدم وہ اٹھائے تو کنویں کے اندر چلا جائے، آپ نے اس کو اس کنویں میں گرنے سے بچا لیا، یقیناً آپ نے اس کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کا مظاہرہ کیا۔ لیکن اس سے بڑی ہمدردی اور خیر خواہی اپنے بھائی کے لیے یہ ہوگی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بدعمالیوں کا شکار ہو کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کا کام کر رہا ہے، کفریہ اور شرکیہ اعمال کے اندر وہ ملوث ہو رہا ہے، باطل اور گمراہ فرقوں کا وہ اعلی کار بن رہا ہے، غلط نظریات رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا ہے، اس کا میل جول ہو گیا ہے، اس کی فکر تبدیل ہونے لگی۔ یہ آثار و قرائن ہیں اور علامات ہیں اس بات کی کہ اخروی اعتبار سے اس کو سنگین خطرات کا سامنا ہے۔ تو ایک عالم ہونے کی حیثیت سے، امام ہونے کی حیثیت سے، ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس کو راہ راست پر لانے کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ اگر اس طرح کے حالات ہمارے سامنے آئیں تو جب تک ہم اس طرح کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش نہ کر لیں، اس وقت تک ہمیں چین کی نیند نہ آئے۔
یہی وہ جذبہ تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم وقت فکر مند رکھا کرتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے بارے میں یہی تو ارشاد فرمایا کرتے تھے، کان دائم الفکرۃ متواصل الاحزان، آپ ہم وقت فکر مند رہتے تھے اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی رنج ہے، غم ہے، الم ہے جس کا سامنا مسلسل پیغمبر علیہ السلام فرما رہا ہے۔ یہ فکر مندی اور یہ کیفیت جس سے نبی پاک علیہ السلام دوچار ہیں، کس چیز کی تھی؟ یہی تو فکر تھی کہ اللہ کے بندوں کے رشتوں کو اللہ سے کیسے جوڑ دیا جائے، جہنم کے راستے پر چلنے والے لوگوں کو جنت کے راستے پر کیسے لے آیا جائے۔ پیغمبر علیہ السلام کا امتی ہونے کی حیثیت سے اس جذبے کے ہم اور آپ بھی امین ہیں، اور اس کا اظہار ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے، ہمارے رویے سے، ہمارے برتاؤ سے ہونا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی جانب اشارہ فرمایا کہ اگر اللہ کی نگاہ میں بہتر بننا چاہتے ہو تو لوگوں سے محبت و ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے کا اظہار کرنا ہوگا، اور جب ہمارے دلوں میں دوسروں کی ہمدردی اور خیر خواہی ہوگی تو لازمی طور پر دوسروں کی ہمدردی اور خیر خواہی ہمیں حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی دوسروں کے دلوں میں ہماری جگہ بنا دیں گے۔ باری تعالی کی جانب سے محبوبیت کا اعلان فرما دیا جائے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجیے کہ اللہ کے جو نیک بندے اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اور اللہ کے بندوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں، دنیا کی خاک چھانتے ہیں لوگوں تک پیغام حق پہنچانے کے لیے، تو باری تعالی کیا مقام ان کو عطا فرماتے ہیں اور کیسی سلطنت ان کو حاصل ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں پر وہ کس طرح حکومت کرنے والے ہوتے ہیں، کیسی کشش اور جاذبیت اللہ پاک ان کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ اثر ہوتا ہے ان کے خلوص کا، یہ اثر ہوتا ہے ان کی قربانیوں کا، یہ اثر ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی اور نصح کے اس جذبے کا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو بھی حاصل ہونا چاہیے۔ دوسری چیز نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، وَخِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَهُمْ، تم میں بہترین ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھنے والے ہوں، دوسروں کے لیے بھی باری تعالی سے رحمت کو طلب کرنے والے ہوں۔ جب وہ دوسروں کے لیے طالب رحمت بنیں گے تو لازمی طور پر دوسرے بھی ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں گے اور وہ بھی ان کے لیے رحمت کے طلبگار بنیں گے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنے دل کا دکھڑا بیان کرتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات کو پورا کرنے کا پیغام اور درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری اس سے سوا ہے، اس سے اور زیادہ ہے۔ جہاں ہم اپنے ذاتی کاموں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں درخواست گزار ہو رہے ہیں، وہیں ہمیں اللہ کے بندوں کو بھی اپنی دعاؤں کے اندر شامل کرنا چاہیے، کیونکہ کمال ایمان کا معیار اور کمال ایمان کی ایک علامت اور نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جس چیز کو ہم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہوں اسی کو اپنے بھائیوں کے لیے بھی اچھا سمجھنے والا۔ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل و مکمل مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا
جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی انہی چیزوں کو پسند کرنے والا اور اچھا سمجھنے والا نہ بنے جن چیزوں کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اور اچھا سمجھتا ہے۔ ہم اپنے لیے عزت چاہتے ہیں، اپنے لیے کامیابی چاہتے ہیں، اپنے لیے سرخروئی اور نجات چاہتے ہیں، تو ہمارے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ یہی عزتیں ہمارے بھائیوں کو بھی حاصل ہو جائیں، یہی رفعتیں سماج کے دوسرے افراد کو بھی حاصل ہو جائیں، یہی کامیابیاں اس دنیا میں زندگی گزارنے والے دوسرے ایمان والے بھائیوں کا بھی مقدر بن جائیں۔ دعا مانگنے میں کیا جاتا ہے؟ نہ کچھ خرچ ہوتا ہے، نہ کوئی بار پڑتا ہے۔ انسان عربی میں دعا کر رہا ہے تو صیغہ جمع کو استعمال کر لے، واحد متکلم کے بجائے جمع متکلم کی ضمیریں استعمال کر لے، صیغہ استعمال کر لے، سب کو دعاؤں میں شامل کر لے۔ غائبانہ جب دوسروں کے لیے دعائیں ہوں گی تو ایک تو وہ دعائیں مقبول ہوں گی، دوسرے یہ کہ ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو حدیث کی روح سے خود بخود ہم ان دعاؤں کے مستحق بنتے چلے جائیں، کیونکہ یہ مضمون بھی صحیح حدیث میں وارد ہے کہ ایک مومن بندہ جب کسی دوسرے مومن کے لیے یا دوسرے مومنین کے لیے کوئی خیر کی دعا کرتا ہے تو اللہ کی جانب سے وہ فرشتے مقرر ہیں جو اس کی دعا پر یہ کہتے ہیں کہ تجھے بھی وہ چیز میسر ہو جو تو اپنے بھائیوں کے لیے مانگ رہا ہے، تو فری میں ہم بھی اس کے مستحق بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو معیار پیغمبر علیہ السلام نے خیریت کا اور بہترائی کا بیان فرمایا ہے، اس پر ہمیں اپنے آپ کو کھرا اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ يُبْغِضُونَكُمْ وَتُبْغِضُونَهُمْ، تم میں بدترین ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو تمہارے سلسلے میں محبت کا جذبہ اپنے دل میں نہیں رکھتے، ہمدردی کا جذبہ اپنے دل میں نہیں رکھتے، تمہاری خیر خواہی سے ان کو کوئی مطلب اور لینا دینا نہیں، بلکہ وہ اپنے دلوں میں دوسروں کے سلسلے میں کدورتیں رکھتے ہیں، نفرت اور کینے کے جذبات ان کے دل کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اللہ نے ذرا سا کوئی منصب عطا کر دیا، ذرا سا عزت کا کوئی مقام دے دیا تو ان کے پیر پھر زمین پر نہیں ٹکتے، وہ ہوا میں اڑتے دکھائی دیتے ہیں، کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے، کسی کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ جب انسان تکبر اور غرور کا اظہار کرتا ہے تو پھر دوسرے بھی اس کو اہمیت دینے والے، اس کا احترام کرنے والے اور اس کی عزت کرنے والے نہیں بنتے۔ مغرور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، لیکن دوسروں کی نگاہ میں اس کی حیثیت نہایت گری ہوئی ہوتی ہے۔ ہر آدمی اس کا تذکرہ حقارت آمیز انداز میں کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے کو سب سے چھوٹا تصور کریں گے، متواضع بن کر زندگی گزاریں گے، تو اللہ لوگوں کی نگاہ میں ہماری شان کو اور ہمارے مقام کو بلند فرمائے، اور اگر ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دنیا میں جئیں گے تو اللہ کی نگاہ سے تو ہم گریں گے ہی، اللہ کے بندوں کی نگاہ سے بھی گر جائیں گے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اپنی انا کو وہ باقی نہیں رکھتا، تو اللہ اس کو رفعت و سربلندی اور شان و شوکت عطا فرماتا ہے۔ اس کے بالمقابل جو آدمی اپنے کو کچھ سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں اہمیت نہیں دیتا، تو نہ وہ اللہ کی نگاہ میں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہو پاتا ہے اور نہ اللہ کے بندوں کی نگاہ میں اس کا کوئی مقام بن پاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسی کی جانب اشارہ فرمایا کہ بدترین ذمہ داروں میں شمار ہوگا اگر ہمدردی اور خیر خواہی کے بجائے نفرت و کدورت اور کینے کے جذبات تمہارے دلوں کے اندر پائے جا رہے ہیں۔
اور دوسری چیز ارشاد فرمائی وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ يَلْعَنُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ، تم میں بدترین ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو تمہیں برا بھلا کہتے ہو اور جن کو تم برا بھلا کہتے ہو۔ جب وہ تمہیں برا بھلا کہیں گے، تمہارے سلسلے میں نازیبا جملوں کا استعمال کریں گے، غیر مناسب اور غیر مہذب انداز میں تمہارا تذکرہ کریں گے، تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی کے سلسلے میں یہ سنتا ہے کہ اس نے اس انداز میں میرا تذکرہ کیا ہے، تو پھر وہ بھی اس کا تذکرہ اچھے انداز میں نہیں کرتا الا ماشاء اللہ۔ انسان جیسا کرتا ہے ویسے ہی انجام اس کے سامنے آتا ہے۔ اس حدیث پاک کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں اپنے سینے کے اندر اس دل کو پیدا کرنا ہے جو انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ رکھتا ہو، اور جو لوگوں کے دکھ اور درد میں شریک ہونے کے لیے دھڑکتا ہو، جس کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق لوگوں کو راہ راست پر لانے کا جذبہ کامل طور پر پایا جاتا ہے۔ باری تعالی ہم سب کو اسی جذبے کا حامل بنا۔ ہمیں ہم وقت اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہماری ذرا سی بھی لغزش، ذرا سی بھی کوتاہی بڑے نقصان کا باعث اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ بالکل صحیح کہا گیا ہے زلت العالم زلت العالم، ایک عالم کی لغزش صرف اسی ایک فرد کی لغزش نہیں ہے، بلکہ سارا عالم اس لغزش کی وجہ سے متاثر ہو جاتا ہے۔ جس عالم کا جتنا بڑا طبقہ ہوگا، اس کی لغزش کی وجہ سے اس سے متاثر طبقے کے اندر وہ غلطی، وہ کوتاہی اور وہ خطا سرایت کرتی چلی جائے گی۔ جو جتنے دائرے کا مالک ہوگا، اسی اعتبار سے اس کی غلطیاں اس دائرے کے اوپر اثر انداز ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانٌ، وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانٌ، فرماتے تھے کہ انسانی سماج کو ہلاکت و بربادی کی طرف لے جانے والے دو طبقے ہیں۔ اگر وہ دو طبقے سدھر جائیں گے تو پورا کا پورا سماج سدھر جائے گا، مجتمع اور معاشرہ سدھر جائے گا، اور اگر ان دو طبقوں کے اندر بگاڑ آ جائے گا تو پھر معاشرے اور سماج کی کامیابی کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ اس میں سے ایک طبقہ حکمرانوں کا ہے، سلاطین کا ہے، بادشاہوں کا ہے، اور دوسرا طبقہ مذہبی اعتبار سے نمایاں لوگوں کا ہے۔ ہر مذہب میں مذہبی اعتبار سے نمایاں افراد ہوتے ہیں۔ مذہب اسلام میں ان نمایاں افراد کو علماء سے تعبیر کیا جاتا ہے، دوسرے مذاہب میں احبار و رہبان سے اور پنڈتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ان دو طبقوں کے اندر اگر بگاڑ پیدا ہوگا تو وہ بگاڑ سارے سماج اور سارے معاشرے کو متاثر کر دے گا اور گدلا کر دے گا، اور اگر یہ دو طبقے سدھر جائیں گے تو پھر پورے سماج اور معاشرے کا سدھرنا ممکن ہو جائے گا، سہل اور آسان ہو جائے گا۔ اس حیثیت سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو 100% شریعت و سنت کا پابند بنا کر قوم اور سماج کے سامنے وہ نمونہ پیش کرنا چاہیے کہ جس کو اختیار کر کے وہ دنیاوی اور اخروی کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
کہ آج ہم جیسے گنہگاروں کی ایسی کثرت سماج کے اور معاشرے کے اندر ہو گئی ہے کہ ہم بدعمالیوں میں غرق ہونے کی وجہ سے وہ کردار پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں جس کردار کو پیش کرنا ہماری ذمہ داری اور فریضہ تھا۔ جب ذمہ داروں کا طبقہ ہی بدعات و خرافات میں، خلاف شرع اعمال میں، اسراف بیجا میں، فضول خرچی میں اور دیگر برائیوں کے اندر ملوث ہوگا تو بتائیے پھر عوام کو سیدھا راستہ دکھانے والا کون سا طبقہ اس دنیا کے اندر آئے گا؟ کیا فرشتے اتریں گے انسانوں کی شکل میں؟ اگر ہم خود برائیوں کے اندر غرق ہوں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو پھر دوسروں کو ہم کس منہ سے اچھائی کی دعوت دیں گے؟ ہمیں اپنے دامن کو پاکیزہ بنانے کی اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یأتی علی الناس زمان لا يبقى من القرآن الا رسمه ولا يبقى من الاسلام الا اسمه۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے، قرآنی معانی اور مفاہیم کو سمجھنے والے یا سمجھ کر عمل کرنے والے دنیا میں ناپید ہوتے چلے جائیں گے، مفقود ہوتے چلے جائیں گے۔ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، رسمی اور ظاہری تعلق مسلمانوں کا اسلام سے ہوگا، حقیقی اور جذباتی تعلق اسلام سے باقی نہیں رہے۔ مساجدهم عامرہ وہی خراب من الہدی، مسجدیں تو ان کی بڑی عالیشان ہوں گی، ہر طرح کے اسباب راحت سے مالا مال ہوں گی، بہترین طرز تعمیر کا شاہکار ہوں گی، لیکن ہدایت کے اعتبار سے وہ ویران ہوں۔ ہدایت کے اعتبار سے ویران ہونے کے دو مطلب حضرات علماء نے بیان فرمائے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ مسلیان سے اور نمازیوں سے جس انداز میں ان مساجد کو آباد رہنا چاہیے، اس انداز میں مسلیان سے اور نمازیوں سے وہ مسجد آباد نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہ صورتحال آج کے دور میں کثرت کے ساتھ دیکھنے کو مل رہی۔ مسجدیں اللہ کے فضل و کرم سے خوب تعمیر کی جا رہی ہیں، نئی بھی بن رہی ہیں، اور پرانی مسجدوں کو شہید کر کے بہترین انداز میں تعمیر بھی کیا جا رہا ہے، اور نئے زمانے کے اعتبار سے ہر طرح کی سہولیات بھی اس تعمیر کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن نمازیوں کی تعداد عموماً گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ کتنی مسجدیں دیہاتوں کی ایسی ہیں کہ جن میں فجر کی نماز میں مقررہ امام و مؤذن کے علاوہ کوئی دوسرا شامل ہونے کے لیے آتا ہی نہیں۔ دیر تک امام انتظار کرتا ہے، جب کوئی نہیں آتا تو مؤذن کے ساتھ مل کر، اور کہیں مؤذن نہیں ہے تو تنہا اس کو نماز پڑھنی پڑتی۔ یہ کوئی گڑھی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ ہے اور حقیقت ہے، اور اس طرح کی کارگزاریاں وقتاً فوقتاً سننے کو ملتی ہیں۔ پورا کا پورا محلہ مسلمانوں کا ہے، اگر 50% مسلمان بھی باجماعت نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والے ہوتے تو محلے کی اس مسجد میں دل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی، لیکن عام نمازوں میں 2 4 5 صفیں ہو جاتی ہیں، اور فجر کی نماز میں بمشکل تمام 1 صف ہو پاتی۔ تو مساجدهم عامرہ وہی خراب من الہدی، مسجد کی آبادی پرشکو عمارت سے نہیں ہے، بلکہ مسجدوں کی آبادی تو مصلیان سے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ دوسرا مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ مسجدیں بہترین بنائی جائیں گی، ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مساجد کے منبر سے اہل علاقے کو
جو پیغام دینا چاہیے تھا ائمہ کی جانب سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ انجام دیا جانا چاہیے تھا، وہ پیغام نہیں دیا جاتا اور وہ فریضہ انجام نہیں دیا جاتا۔ امام آتا ہے، امامت کر کے اور نماز پڑھا کر کے چلا جاتا ہے، نہ اس کو اس کی کوئی فکر ہے کہ مسجد کے آس پاس رہنے والے لوگوں کی زندگیاں کیسی گزر رہی ہیں، کیا خرابیاں ہیں جو مسجد کے حلقے میں رہنے والے مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ شراب نوشی تو ان میں عام نہیں ہے، جوا اور سٹہ تو ان میں عام نہیں ہے، غلط عقائد و نظریات رکھنے والے لوگ تو ان کے درمیان نہیں گھس رہے ہیں۔ اس طرح کے احوال سے امام باخبر نہیں ہوتا، اور اگر باخبر بھی ہوتا ہے تو وہ منبر پر آ کر اس موضوع پر گفتگو کرنے کی جسارت اور ہمت نہیں کر پاتا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ امام منتظمہ کمیٹی کے دباؤ میں اتنا بندھا رہتا ہے کہ وہ صدر صاحب کی مرضی کے بغیر کچھ بول ہی نہیں سکتا۔ اسے یہ ڈر ستاتا رہتا ہے کہ اگر کہیں میں نے منکر پر نکیر کر دی اور صدر صاحب اور سیکریٹری صاحب بھی اس منکر میں گرفتار ہوں تو اگلے دن میرے ہی پتہ کٹ جائے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ کیوں خام خواہ اپنی روزی پہ لات ماری، بس جیسے چل رہی ہے گاڑی ایسے ہی چلنے دو۔ یہ صورتحال بھی عامتاً پیش آتی ہے۔ تو اس میں متولیان مساجد کو، منتظمہ کمیٹی کو، صدر سیکریٹری صاحبان کو اور ممبران کو بھی اپنی دینی اور ایمانی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، منتظمہ کمیٹی کی طرف سے امام کو وظیفہ دیا جا رہا ہے، لیکن امام ہر اچھے برے کاموں کو کرنے کے لیے منتظمہ کمیٹی کا پابند نہیں ہے۔ وہ دینی اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے گا، چاہے منتظمہ کمیٹی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ حق کو حق کہنا اور باطل کو باطل کہنا یہ مومن کی اور عالم کی اور امام کی ذمہ داری ہے۔ اگر ذمہ دار لوگ ہی صحیح کو صحیح نہیں کہیں گے، غلط کو غلط نہیں کہیں گے، تو پھر ہم لوگوں کی رہنمائی کیسے کریں گے؟ تو اس دباؤ سے بھی نکلنا ہے، اور اس کے لیے منتظمہ کمیٹی کی ذہن سازی کرنی ہوگی، ان کو بتانا ہوگا کہ آپ کا دائرہ کار کہاں تک ہے اور امام صاحب کا دائرہ کار کہاں تک۔ یہ ٹھیک ہے کہ گفتگو کا انداز حکمت بھرا ہونا چاہیے۔ آپ کسی کے دل کو اپیل بھی کریں تو اس انداز میں کریں کہ وہ اس کو اپنی توہین اور تحقیر تصور نہ کرے۔ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ حکمت کا وہ انداز جو نبی کریم علیہ السلام نے اختیار فرمایا۔ پیغمبر علیہ السلام کی یہ خصوصیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ بھی بیان فرمایا کرتے تھے، قلما یواجہ الرجل بشیء یکرہہ۔ نبی کریم علیہ السلام کبھی بھی کسی انسان کو ان الفاظ میں مخاطب نہیں فرماتے تھے جو اس کو ناگوار اور ناپسند ہوں۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ نے کسی منکر پر اس انداز میں نکیر کی ہو کہ جو اس منکر کے اندر گرفتار ہے اس کو آپ نے خاص طور پر نشانہ بنایا ہو اور اسے اپنی توہین محسوس ہوئی۔ مجمع میں ایک عام بات آپ ارشاد فرماتے تھے، کسی کا نام نہیں لیتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں رہتا تھا کہ کون اس منکر کے اندر مبتلا ہے، لیکن آپ جو بولتے تھے تو جو اس منکر میں گرفتار ہوتا تھا وہ سمجھ لیتا تھا کہ پانی کہاں گر رہا ہے، دوسروں کو پتہ بھی نہیں چل پاتا تھا۔ حکمت کا یہی انداز اختیار کرنا چاہیے۔ سختی اگر کی جائے گی، تشدد اگر کسی بھی معاملے کے اندر برتا جائے گا اور بالکل آر پار کی لڑائی لڑی جائے گی تو اس میں معاملہ خراب زیادہ ہوتا ہے، حل کم ہوتا ہے۔ اس لیے ٹکراؤ کی راہ پر نہ چل کر حکمت و دانائی کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو اپیل کرتے ہوئے راہ راست پر لانے کی کوشش کی جائے۔ اس میں کامیابی آپ کو تھوڑے وقفے کے بعد ملے گی، فوراً کامیابی نہیں ملے گی۔ جب رفتہ رفتہ
آپ خوراک دیتے رہیں گے، علاج کرتے رہیں گے، دل کو اپیل کرتے رہیں گے، تو ایک دن وہ آئے گا کہ دل میں نرمی پیدا ہوگی اور حق کو قبول کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ مساجد کے ممبر پیغام حق کو عام کرنے کے لیے استعمال نہیں کیے جا رہے، اور اس کے اخیر میں حدیث کا آخری جملہ جو نبی کریم علیہ السلام کا ہے وہ اہل علم کے لیے اور ذمہ دار طبقے کے لیے نہایت ہی اہم ہے۔ آپ نے فرمایا علماؤہم شر من تحت ادیم السماء۔ وہ زمانہ ایسا فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ ہوگا اور ایسا آزمائش کا دور ہوگا کہ اس زمانے میں علماء کہنے والی جماعت آسمان کی نیلی چھتری کے نیچے بدترین مخلوق میں شمار کی جانے والی ہے۔ ان سے زیادہ برا اللہ کی نگاہ میں کوئی نہیں ہو۔ ہم خادم کتاب و سنت کا لقب اپنے ساتھ لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا مجلہ مصفہ پاکیزہ اور متقی اور پارسا کوئی نہیں۔ نہ معلوم اللہ کے یہاں کس رجسٹر میں ہمارا نام لکھا جا رہا ہے اور کس فہرست میں ہمارا نام لکھا جا رہا ہے۔ من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود۔ آپ نے فرمایا کہ علماء کا طبقہ اتنا گر گیا ہوگا کہ فتنوں کا مرکز بھی وہی ہوگا اور فتنوں کا مرجع بھی وہی ہوگا۔ اسی طبقے سے فتنے نکلیں گے اور اسی طبقے کی طرف فتنے لوٹ کر آئیں۔ اللہ رب العزت والجلال اس طبقے میں شامل ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور پوری دیانت و امانت، خلوص نیت اور احساس ذمہ داری کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو دینی خدمات کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ دور واقعتاً آزمائش و امتحان کا دور، اور علماء کو، دیندار طبقے کو، ذمہ دار افراد کو ہر میدان میں اور ہر جہت سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ابھی حضرت مولانا کی جانب سے جو احوال اس ضلع کے اور بستی کے پیش کیے گئے اس سے اندازہ لگایا ہوگا کہ جب تک اہل علم کی اور علماء کی محنتیں اس علاقے کا مقدر نہیں بنی تھی، اس وقت یہاں کی صورتحال کیا تھی، کس طرح کے خیالات اور کس طرح کے افکار لوگوں کے ذہن و دماغ میں پائے جاتے تھے۔ اللہ کی مسجدیں، اللہ کے گھر اگرچہ یہاں موجود تھے، لیکن اہل حق کا طبقہ امامت کرنے والا اور رہنمائی کرنے والا نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ کے نیک بندوں کی یہ بستی آماج گاہ بنتی ہے اور وہ جہد مسلسل سے کام لیتے ہیں اور خلوص نیت کے ساتھ اپنی زندگی کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں، تو حالات تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایمانی، روحانی اور نورانی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، اور پھر وہ ماحول تیار ہوتا ہے جس کے نتیجے میں آج ہم اور آپ یہاں موجود ہیں اور ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال اکابر کی اور بزرگوں کی اور علماء کی خدمت دین کے اس سلسلے کو اسی طرح جاری و ساری فرمائے اور اس میں مزید اضافہ فرمائے اور چار چاند لگائے۔ باری تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا بہتر سے بہتر انداز میں احساس کرنے کی اور انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔